بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید کے 3 دن بعد زین اور نمرہ کی شادی کا پہلا دن تھا۔ شادی کی تمام رسمیں ختم ہونے کے بعد جب رات کے 11 بج گئے تو زین اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ ابھی وہ دلہن کے پاس جا کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی۔ زین کو غصہ تو بہت آیا کہ اس وقت دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے، لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو باہر اس کی امی جان دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ بیٹے نے دودھ کا گلاس ماں سے لے کر دوبارہ دروازہ بند کر دیا اور بیوی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ زین آج بہت خوش تھا کیونکہ ہر کسی کو اس رات کا بے چینی سے انتظار ہوتا ہے۔ زین نے پاس بیٹھ کر نمرہ کو سلام کہا اور ساتھ ہی گھونگھٹ اٹھانے کا بولا، جس کے جواب میں نمرہ خاموش رہی۔ زین کو کچھ عجیب سا لگا، لیکن پھر وہ مسکرا دیا کہ شاید بیچاری شرما رہی ہے۔ زین نے دودھ کا گلاس پکڑا اور پینے لگا۔ آدھا گلاس پی کر اس نے نمرہ کو کہا کہ یہ لو آدھا تم پی لو، جس کے جواب میں نمرہ نے ایسی بات کہی کہ زین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ زین نے نمرہ سے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کیا میں اچھا نہیں لگا؟ لیکن نمرہ کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، تم نے سنا نہیں کہ میں تم سے طلاق مانگ رہی ہوں؟ زین نے کہا کہ پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے ابھی تمہارے ساتھ کیا بھی کچھ نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی بات کہی جس کی وجہ سے تم ایسا کر رہی ہو۔ نمرہ غصے میں بولی کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور وہ میرا کزن ہے، میں بس اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ زین نے کہا کہ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ نمرہ نے کہا کہ اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی، میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی تم سے کر دی۔ زین بولا کہ اگر تم اپنے کزن سے پیار کرتی تھی تو اس کے ساتھ بھاگ جاتی اور نکاح کر لیتی، جس کے جواب میں نمرہ بولی میں اپنے والدین کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زین بولا اچھا کیا تمہارا کزن اب تم سے شادی کر لے گا؟ نمرہ بولی ہاں، ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں، وہ اب بھی میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ زین بولا اچھا کیا تمہارے پاس اس کا موبائل نمبر ہے کہ نہیں؟ نمرہ بولی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا نمبر بھول جاؤں؟ زین نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور نمرہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولا یہ لو، اس سے بات کر لو اور کہو کہ میں طلاق لے کر تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ جیسے ہی نمرہ نے کزن کو کال ملائی تو اس نے پوچھا کون؟ نمرہ بولی تم نے پہچانا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں تو۔ نمرہ نے کہا کہ میں تمہاری نمرہ۔ کزن نے کہا کہ اگر میری نمرہ ہوتی تو کسی اور سے شادی نہ کرتی، جینے مرنے کی قسمیں میرے ساتھ کھائی تھیں لیکن کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ تم نے تو کہا تھا کہ میں مر جاؤں گی لیکن کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، اب کسی اور کے ساتھ رات گزار کر میرے پاس آنا چاہتی ہو؟ نمرہ نے اسے بہت صفائیاں پیش کی کہ میں نے تو اسے ہاتھ تک نہیں لگانے دیا، لیکن کزن نے کہا کہ آئندہ مجھے کال کرنے کی کوشش مت کرنا، میں تمہیں بھول گیا ہوں۔ یہ کہانی بس لڑکیوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔